السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ نگراں وزیر خارجہ سے اغوان ہم منصب کی ملاقات، امن کے بارے میں درپیش چیلنجز پر گفتگو، غیر قانونی اغوان شہریوں کی واپسی، اغوان حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ طورخم بارڈر پر اغوان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے چین کے شہر تبت میں اغوان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی امن اور استحکام کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اغوان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی اور اس دوران افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ واضح رہے، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس خود مختار تبت میں 4 سے 5 اکتوبر تک منعقد ہونے والے ٹرانس ہمالیائی فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر چین میں موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ جلیل عباس جیلانی نے زور دیا کہ خطے کے امن اور استحکام کو درپیش مشکلات کو مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے باہمی تعاون کے تحت حل کرنا چاہیے۔ دوسری جانب پاک افغان طورخم بارڈر پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 4 روز کے دوران تقریباً 54 خاندان واپس وطن جا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت اور ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے بعد افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان حکام نے اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کو غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ، پولیس اور افغان کمشنریٹ کے افسران کی ملاقات ہوئی۔ افغان سفارت خانے کے حکام کو غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کے TOR سے آگاہ کیا گیا۔ افغان حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی پر اتفاق کیا۔ پاکستانی حکام نے مرضی سے واپس جانے والوں کو سہولت دینے اور گرفتار افغان شہریوں کا ڈیٹا سفارت خانے سے شیئر کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ یاد رہے، نگراں وفاقی حکومت نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ملک چھوڑ دیں ورنہ ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، پاکستان افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی بھارت کی ذمہ داری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان صرف افغان مہاجرین نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف رہتا ہے، جبکہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث بھارت ہے۔ سازگار ماحول پیدا کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کا فرض ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ حالیہ فیصلے سے قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین متاثر نہیں ہوں گے۔ فیصلہ غیر قانونی افغان باشندوں سے متعلق ہے، جن کے پاس ویزا یا دستاویزات نہیں ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس پالیسی کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں بلکہ سب سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے خلاف نہیں بلکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کے خلاف ہے۔ پاکستان کی افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کی کھلے دل سے برسوں میزبانی کی ہے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، کسی خاص شہریت کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان اس حوالے سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا۔ پاکستان اور افغان وزرائے خارجہ کی تبت میں بین الاقوامی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات ہوگی، جس میں 2 طرفہ معاملات پر خصوصی گفتگو کی جائے گی۔ ملک میں انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی الیکشن مبصرین کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تعاون کرے گی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اور GCC کے درمیان مذاکرات کامیابی سے مکمل ہوئے ہیں۔ فریقین کے مابین آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔
پاکستان نے جنیوا میں OIC گروپ کے ساتھ مل کر نفرت، منافرت اور امتیاز کے خاتمے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارتی قابض فوج کا جموں کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ ستمبر کے مہینے میں 13 بے گناہ کشمیریوں کو قتل کیا گیا۔ یہ مظالم جنیوا کنونشن، اقوام متحدہ کے طے کردہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ پاکستان فیصلے اپنے قومی مفاد میں لے گا۔ آرمی چیف سے امریکی وزیر دفاع کا ٹیلی فونک رابطہ باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کے فیصلے پر امریکہ کا رد عمل آ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن سوم کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے پینٹاگون کے پریس سیکریٹری پیٹ رائڈر نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن نے فون پر بات چیت کی۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ جے آسٹن سوم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پینٹاگون پریس سیکریٹری پیٹ رائڈر نے بتایا کہ گزشتہ روز فون پر بات چیت ہوئی۔ جنرل عاصم منیر اور امریکی وزیر دفاع نے فون پر بات کے دوران باہمی مفاد کے امور پر گفتگو کی، جبکہ اس دوران علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ روز پاکستان نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، جس کے بعد امریکی وزیر دفاع کی جانب سے ٹیلی فونک گفتگو سامنے آئی۔ نگراں وفاقی حکومت نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی اور کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں ورنہ ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے جو غیر قانونی تارکین کے خلاف کارروائی کرے گی۔ پاکستان واحد ملک ہے جو بغیر پاسپورٹ کے بھی لوگوں کو داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کے فیصلے پر امریکہ کا رد عمل آ گیا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستان میں مقیم غیر ملکی افغان مہاجرین سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ افغان مہاجرین کی آبادکاری پر پاکستان اہم شراکت دار رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے 11 لاکھ غیر قانونی افغان شہریوں کو ان کے آبائی ملک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چمن بارڈر پر 2 شہریوں کی شہادت، پاکستان کا سخت رد عمل۔ پاکستان کا افغان حکومت سے مجرم کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ فائر کا جواب فائر سے دیتے تو اموات زیادہ ہوتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے چمن بارڈر پر 2 شہریوں کی شہادت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے افغان حکومت سے مجرم کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سرفراز بگٹی نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجرم کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو اپنے قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چمن بارڈر پر پاکستانیوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی جانب سے ہمارے معصوم شہریوں پر فائرنگ کی گئی، جس میں ایک بزرگ، ایک بچہ شہید ہوئے، ایک بچہ زخمی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے صبر کا مظاہرہ کیا، فائر کا جواب فائر سے دیتے تو اموات زیادہ ہوتی۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کو کنٹرول کرے گی۔ ایسے ناخوشگوار واقعات سے سنجیدہ کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستانی فورسز نے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافروں کی موجودگی کے باعث جوابی فائرنگ سے گریز کیا۔ یاد رہے بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب چمن بارڈر کراسنگ پر افغان سنتری نے پاکستان سے افغانستان جانے والے افراد پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 12 سالہ بچے سمیت 2 پاکستانی شہری شہید، ایک بچہ زخمی ہوئے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔